بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا 5واں باب ہے اسماء اور افعال معرب، سبق نمبر 14 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم جمع مؤنث سالم کے ملحقات کا اعراب پڑھیں گے۔ کذا اولات والذی اسمن کجعل کادریات فیہ ذا ایضا قبل، اشار بقولہ کذا اولات الی ان اولات تجری مجرى جمع المؤنث السالم فی انہا تنصب بالکسرۃ ولیست بجمع مؤنث سالم بل هي ملحقة به وذلك لأنها لا مفرد لها من لفظها، ثم أشار بقوله والذي اسما كجعل إلى أن ما سمي به من هذا الجمع والملحق به نحو ذريعات ينصب بالكسرة كما كان قبل التسمية به ولا يحذف منه التنوين نحو هذه ذريعات ورأيت ذريعات ومررت بذريعات، هذا هو المذهب الصحيح وفيه مذهبان آخران، احدهما انه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة ويزال منه التنوين نحو هذا اذريعات ورأيت اذريعات ومررت باذريعات، والثاني انه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة ويحذف منه التنوين نحو هذه اذريعات ورأيت اذريعات ومررت باذريعات، ويروى قوله تنورتها من اذريعات واهلها بيثرب ادنى دارها نظر عال بكسر التاء منونة كالمذهب الاول وبكسرها بلا تنوين كالمذهب الثاني وبفتحها بلا تنوين كالمذهب الثالث۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اسی طرح اولاد ہے اور وہ جس کو اسم بنایا گیا ہو جیسا کہ اذريعات، اس میں بھی یہی والا اعراب قبول کیا جائے گا۔ اشارہ کیا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول اولاد کے ساتھ اس بات کی طرف کہ اولاد کو بھی جمع مؤنث سالم کی جگہ پر چلایا جائے گا، اس بات میں کہ اس کو نصب دیا جائے گا کسرہ کے ساتھ، حالانکہ یہ جمع مؤنث سالم نہیں ہے بلکہ جمع مؤنث سالم کے ساتھ ملحق ہے، اور وہ اس لیے کہ اس کا کوئی مفرد نہیں ہے لفظوں میں۔ پھر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا اپنے اس قول والذی اسمن کجعل سے اس بات کی طرف کہ ہر وہ کہ جس کا اسی جمع کے ساتھ نام رکھا جائے اور جمع کے ساتھ جو ملحق ہو، جیسا کہ اذريعات، اس کو نصب دیا جائے گا کسرہ کے ساتھ جیسا کہ نام رکھا جانے سے پہلے دیا جاتا تھا، اور اس سے تنوین حذف نہیں کی جائے گی، جیسا کہ هذه اذريعات ورأيت اذريعات ومررت باذريعات۔ یہی صحیح مذہب ہے، اور اس میں دو مذہب اور بھی ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اس کو رفع دیا جائے ضمہ کے ساتھ اور نصب اور جر دیا جائے گا کسرہ کے ساتھ، اور اس سے تنوین کو زائل کر دیا جائے گا، جیسا کہ هذه اذريعات ورأيت اذريعات ومررت باذريعات۔ اور دوسرا یہ کہ اس کو رفع دیا جائے گا ضمہ کے ساتھ اور نصب اور جر دیا جائے گا فتح کے ساتھ، اور اس سے تنوین کو حذف کر دیا جائے گا، جیسے کہ هذه اذريعات ورأيت اذريعات ومررت باذريعات۔ اور روایت کیا گیا ہے اسی قول کو تنورتها، میں نے دور سے دیکھا اپنی محبوبہ کو اذريعات نامی مقام سے، اور اس کا اہل وہ یثرب میں ہے، اور اس کے گھر کے قریب کو دور سے دیکھنا یہ اونچی نظر ہے، تاکہ کسرہ کے ساتھ تنوین کے ساتھ جیسا کہ پہلا مذہب ہے، اور کسرہ کے ساتھ بغیر تنوین کے جیسا کہ دوسرا مذہب ہے، اور فتح کے ساتھ بغیر تنوین کے جیسا کہ تیسرا مذہب ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جمع مؤنث سالم کے اعراب ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا تھا، یہاں سے جمع مؤنث سالم کے ساتھ جو ملحق ہیں اعراب کے اندر، اس کا اعراب بیان کیا جا رہا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جو جمع مؤنث سالم کے ساتھ ملحق ہوگا اس کا اعراب بھی جمع مؤنث سالم کا ہی ہوگا۔ جو اس میں جو شعر ہے اس کا ہم آخر میں انشاءاللہ تشریح کریں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں شرح ابن عقیل کی عبارت، اولاد کہہ کے اشارہ اس بات کی طرف کہ جو اولاد ہے، جو ایک مثال لے کر آئے ہیں جمع مؤنث سالم کے ساتھ ملحق کی، اس میں بھی جمع مؤنث سالم والا اعراب جاری کیا جائے گا کہ کیسے، یعنی جس طریقے سے جمع مؤنث سالم میں حالت نصبی اور جری کسرہ اور تنوین کے ساتھ آتی ہے، بالکل ایسے ہی اولاد میں بھی کسرہ اور حالت نصبی اور جری کسرہ اور تنوین کے ساتھ آئے گی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اولاد ہے اس کو جمع مؤنث سالم کی جگہ پر چلایا جائے گا اس بات میں کہ اس کی حالت نصبی بھی کسرہ کے ساتھ آئے گی، لیکن یہ جمع مؤنث سالم نہیں ہے بلکہ جمع مؤنث سالم کے ساتھ ملحق ہے، کیونکہ جو جمع مؤنث سالم ہوتی ہے نا، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مفرد ہو، لفظوں کے اندر اس کا مفرد موجود ہوتا ہے، پھر اسی کے آخر میں الف اور تا لگا کے اس کی جمع مؤنث سالم بنا دی جاتی ہے۔ لیکن جو اولاد ہے اس کا لفظوں کے اندر مفرد موجود نہیں ہے، جب اس کا لفظوں کے اندر مفرد موجود نہیں ہے تو پھر اس کے آخر میں جو الف اور تا لگایا گیا ہے یہ جمع مؤنث سالم نہیں ہوگا، البتہ اس کا اعراب چونکہ جمع مؤنث سالم والا ہی ہے، اس لیے اس کو جمع مؤنث سالم کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے، یہ بتا رہے ہیں، اور یہ اس لیے کہ اس کا لفظوں کے اندر مفرد نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں ثم اشار بقولی والذی اسمن کجعل، یعنی کوئی لفظ ایسا ہے کہ جس میں الف اور تا آخر میں لگ رہا ہے اور اس کو کوئی کسی کا نام بنا دیا گیا ہے، اسم بنا دیا گیا ہے، اس کا اعراب بھی جمع مؤنث سالم والا آتا ہے، اس کو بھی جمع مؤنث سالم کے ساتھ ملحق کر دیا جاتا ہے۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اشارہ کہ اپنے اس قول کے ساتھ والذی اسمن کجعل، یعنی کوئی لفظ جس کو اسم بنا دیا گیا ہو اس کا اعراب بھی یہی جمع مؤنث سالم اور جمع مؤنث سالم کے ساتھ ملحق والا آتا ہے، جیسا کہ اذريعات،
اس کا نصب آئے گا کسرہ کے ساتھ جیسا کہ نام رکھنے سے پہلے تھا۔ ازریاتن کے بارے میں سمجھ لیں کہ جو ازریاتن ہے یہ ادریاتن کی جمع ہے اور ادریاتن یہ ذراعن کی جمع ہے، تو دوسرے لفظوں میں ذراعن کی یہ جمع ہے، تو واحد موجود ہے اس کا، پھر واحد کی ہی جمع بنائی گئی ہے الف اور تا کے ساتھ، لیکن بعد میں یہ جو ازریات تھا یہ ایک گاؤں کا نام رکھ دیا گیا، تو گاؤں کا نام رکھنے کے بعد اب اس کا مفرد تو باقی نہیں رہا ہے، لیکن نام رکھنے کے بعد بھی اس کو جمع مؤنث سالم کے ساتھ ملحق کیا جائے گا اور اس کا جمع مؤنث سالم والا ہی اعراب جاری ہوگا، یعنی کہ حالت نصبی میں بھی کسرہ اور تنوین آئے گی اور حالت جری میں بھی کسرہ اور تنوین آئے گی۔ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ جیسا کہ ازریاتن ہے اس کو نصب دیا جائے گا کسرہ کے ساتھ جیسا کہ گاؤں کا نام رکھنے سے پہلے اس کو کسرہ کے ساتھ نصب دیا جاتا تھا اور اس سے تنوین کو حذف نہیں کیا جائے گا اور کہا جائے گا حاذہ ازریاتن ورأیت ازریاتن ومررت بازریاتن، یہی صحیح مذہب ہے۔ لیکن یہ جو ازریات ہے چونکہ یہ جمع مؤنث سالم نہیں ہے، جمع مؤنث سالم کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے، اس لیے اس کے بارے میں دو مذہب اور بھی ہیں۔ ایک مذہب مشہور مذہب تو یہی والا ہے کہ اس کا اعراب جمع مؤنث سالم والا ہی ہے، حالت رفع میں ضمہ اور تنوین، حالت نصبی اور جری میں کسرہ اور تنوین آئے گی، لیکن دو مذہب اس کے اندر اور بھی ہیں۔ دو مذہب جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ حالت رفع کے اندر تو ضمہ آئے گا اور حالت نصبی اور جری کے اندر کسرہ آئے گا، لیکن تنوین نہیں آئے گی، نہ حالت رفع میں، نہ حالت نصبی میں اور نہ ہی حالت جری میں۔ یہ ایک مذہب ہے۔ دیکھیں ذرا، کہہ رہے ہیں وفیہ مذہبانی آخرانی، یہ جو ازریات ہے اس میں دو مذہب اور بھی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کی حالت رفع ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی اور جری کسرہ کے ساتھ آئے گی اور تنوین کو زائل کر دیا جائے گا، جیسے کہ کہا جائے گا حاذہ ازریات ورأیت ازریاتی ومررت بازریاتی، یہ ایک ہو گیا۔ دوسرا مذہب اس کے اندر یہ ہے کہ حالت رفع ضمہ کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری فتح کے ساتھ آئے گی، غیر منصرف والا اعراب اس کو پڑھا جائے گا، کیونکہ اس کے اندر جو غیر منصرف یعنی ایک چونکہ مخصوص گاؤں کا نام رکھ دیا گیا ہے لہذا یہ غیر منصرف بن جائے گا اور اس کے اوپر غیر منصرف والا اعراب جاری کیا جائے گا۔ وثانی، دوسرا اس کے اندر مذہب یہ ہے کہ اس کی حالت رفع ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی اور جری فتح کے ساتھ آئے گی اور اس سے تنوین کو حذف کر دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا حاذہ ازریات ورأیت ازریاتا ومررت بازریاتا۔ اب اسی کے اوپر ازریات کے اوپر ایک شعر لے کر آ رہے ہیں جس کے اوپر تینوں اعراب آپ جاری کر سکتے ہیں۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ تنورتھا من ازریات، میں نے دیکھا اپنی محبوبہ کو ازریات نامی جگہ سے، جو کہ ایک گاؤں ہے شام کا، اور اس محبوبہ کے اہل یعنی اس محبوبہ کے جو گھر والے ہیں وہ یثرب شہر میں، یثرب آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے، اور اس کے گھر کو دور سے دیکھنا یہ اونچی نظر ہے۔ یہ تو ہو گیا شعر کا ترجمہ۔ اب محل استشہاد جو ہے نا وہ یہ ازریات ہے۔ ازریات میں آپ تینوں اعراب جاری کر سکتے ہیں۔ ایک اعراب کے مطابق جو کہ مشہور اعراب ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر کسرہ اور تنوین پڑھیں، جمع مؤنث سالم والے اعراب پڑھیں، ازریاتن پڑھیں۔ دوسرا جو اس کے اندر وہ ہے مذہب، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دو مذہب اور بھی ہیں، دوسرے مذہب کے مطابق آپ اس کو ازریاتی پڑھیں تنوین کے بغیر، اور تیسرے مذہب کے مطابق آپ اس کو ازریاتا پڑھیں یعنی فتح کے ساتھ، بکسر تائتن، تاکہ کسرہ کے ساتھ تنوین کے ساتھ جیسا کہ پہلا مذہب ہے، اور کسرہ کے ساتھ بغیر تنوین کے جیسا کہ دوسرا مذہب ہے، اور فتح کے ساتھ بغیر تنوین کے جیسا کہ تیسرا مذہب ہے۔ تو تینوں طریقوں سے آپ اس ازریات کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب ذرا عبارت دیکھیں اس شعر کی، کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے اولاد کا اعراب بھی یہی جمع مؤنث سالم والا ہے، اور وہ اسم جس کو بنا دیا گیا ہو جمع مؤنث سالم کی طرح، جیسا کہ ازریات، اب اس میں بھی یہی والا اعراب قبول کیا جائے گا، یعنی آپ اس کے اندر بھی جمع مؤنث سالم والا اعراب پڑھ سکتے ہیں۔